اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ پروگرام تو ہمارا گو کہ شرعی مسائل کا ہے، ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو مولا کی مناسبت سے، مولا حسن کی اور مولا عباس کی مناسبت سے اس کو میلاد میں کنورٹ کر دیا ہے، جس میں آپ لائیو کالز بھی اس سے پہلے دیکھ رہے تھے۔ تمام مومنین و مومنات شریک ہو سکتے ہیں، کوئی اقوال ہیں اس کے حوالے سے، کوئی قصیدہ ہے، کوئی اشعار ہیں، جس حوالے سے آپ شامل ہونا چاہیں، مبارکباد دینے کے حوالے سے اس سے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب کو۔ چند اشعار سے ابتدا اگر اجازت ہو قبلہ تو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ جھومے وفا مسکرائے، ماہ جھومے وفا مسکرائے، دین اسلام آنکھیں بچھائے، آ کے جبرائیل جھولا جھلائے، کہہ دو قرآن سے لوری سنائے، آج عالم میں شبیر آئے۔ کون سمجھے بھلا اس کی عظمت، کون سمجھے بھلا اس کی عظمت، ناز اٹھاتی ہے جس کی مشیت، جس کا جھولا جھلائے رسالت، جس کی منزل ہے توش نبوت، جو پیغمبر کو ناکا بنائے، آج عالم میں شبیر آئے۔ کوئی منزل کوئی راستہ ہو، عزم و ہمت ہو، صبر و رضا ہو، عشق ہو خانہ کبریا ہو، وہ مدینہ ہو یا کرب و بلا ہو، تیرے جلووں سے سب جگمگائے، آج عالم میں شبیر آئے۔ جو کہ معراج ہے بندگی کی، جس نے عزت رکھی ہر نبی کی، مر کے خیرات دی زندگی کی، آبرو رہ گئی آدمی کی، کوئی کیسے اسے بھول جائے، آج عالم میں شبیر آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی قبلہ فرمائیے کچھ۔ اللہم صلی علی محمد اشعار اللہم صلی یہ محسن نقوی محسن نقوی صاحب بسم اللہ۔ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کیا ہے، اللہ اکبر۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، جہان عزم وفا کا پیکر، ضمیر انسان نصیر داور، بے شک۔ جمال زہرا جلال حیدر، آہا، ضمیر انسان نصیر داور، جی جہان عزم وفا کا پیکر، جی خرد کا مرکز جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، ضمیر انسان نصیر داور، زمیں کا دل آسماں کا یاور، دیار صبر و رضا کا دل بر، بے شک۔ اللہ کمال ایثار کا پیمبر، شعور امن و سکون کا پیکر، جی جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کیا ہے۔ اللہم صلی علی حسین دل ہے، محمد و آل۔ حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین دل ہے، جی حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے۔ واہ، حسین عرفان کی سلطنت ہے، حسین اسرار کا جہاں ہے، اللہ اکبر۔ حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اللہ اکبر۔ حسین زخموں بھری جبیں ہے، حسین عظمت کا آستاں ہے، اللہ اکبر۔ حسین نکھرا ہوا کلندر، حسین بفرا ہوا سمندر، واہ۔ حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین سلطان دین و ایمان، حسین افکار کا سمندر، جی سبحان حسین سے آدمی کا رتبہ، حسین سے آدمی کا رتبہ، حسین ہے آدمی کا مندر، خدا کی بخشش ہی خیمہ زن ہے حسین کی سلطنت کے اندر۔ آہا، سبحان اللہ۔ نہ اللہم پوچھ صلی علی میرا حسین کیا ہے، اللہ اکبر۔ حسین داتا، حسین راجہ، حسین آکاش کا رشی ہے، جی حسین دھرتی کی آتما ہے، ہاں، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، سبحان نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، ہمارا پروگرام ولادت کے حوالے سے، مولا حسین مولا عباس کی ولادت کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔
آپ اسکرین پہ نمبر ابھی کچھ ہی لمحات میں انشاءاللہ دیکھیں گے، آپ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں۔ قبلہ ہمارے ساتھ ایک کالر، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، کون فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں نیو کیسل سے۔ آپ سب کو، مولانا صاحب کو اور تمام مومنین جو ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں بھی دیکھ رہے، سب کو آج کے دن کے لیے بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ، کچھ اشعار عرض کرنا بسم چاہوں گا اللہ، مولانا بسم اللہ، کی بسم شان اللہ۔ میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ فرمائیے، ارشاد ارشاد۔ میرا حسین باغ آہا، نبوت کا پھول ہے، بھائی بہت خوب ہے، کا پھول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، بہت خوب ہے، پھول ہے در کی اس میں جان ہے، اس میں جان ہے، خون بطول ہے، بھائی بہت خوب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ان کے در سے مانگ جو کچھ بھی دل کرے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی دل کرے، کچھ بھی دل کرے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہیں، آہا آہا، بہت خوب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، محمد و آل محمد۔ گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، بھائی بہت خوب ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہت شکریہ۔ قبلہ ہمارا پروگرام ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ محترم ناظرین، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں مولا کی ولادت کے حوالے سے۔ جی ایک اور کالر ہیں قبلہ، ہم ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ میں نکی زید بول رہا ہوں جرمنی سے۔ بسم اللہ فرمائیے۔ ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ بسم اللہ، ارشاد فرمائیے۔ تمام عالم میں خوب ڈھونڈا، حسین جیسا نہ ملا، کوئی نہیں بے شک بے شک، تمام عالم میں خوب ڈھونڈا، تمام عالم میں خوب ڈھونڈا، حسین جیسا کہیں نہیں، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، بنا کے ان کو، بنا کے ان کو خدا یہ بولا، حسین جیسا کوئی نہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ہے بہت خوب ہے، سبحان اللہ، ڈھونڈا، حسین جیسا کوئی نہیں، جیسا کوئی نہیں، بہت خوب ہے بہت خوب ہے۔ نہ عرش اعظم، نہ چاند تارے، نہ پاک کوئی آکے 30 پارے، نہ عرش اعظم، نہ چاند تارے، نہ پاک کوئی آکے 30 پارے، نبی پکارے، ولی پکارے، قلندروں کے تھے بھی نعرے، بقول حیدر، بقول حیدر، بقول زہرا، حسین جیسا کہیں نہیں، کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم میں خوب ڈھونڈا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے،
شفاعتوں کا یقین بن گئی، محبتوں کا امین بن گئے، جی خدا کے گھر کا مکین بن گئی، حسن کا حسن حسین بن سبحان گئے، اللہ سبحان اللہ حسین آئے، حسین آئے تو کعبہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہرحال محترم ناظرین، پروگرام ہمارا جاری و ساری ہے۔ جی ماشاءاللہ، قبلہ کچھ فرمائیے۔ اللہم صلی علی جی میں عرض محمد کروں کہ محمد امام حسین علیہ السلام کے جی معذرت کے ساتھ قبلہ جی۔ ایک اور کالر ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میرے بیٹے نے بات کرنی ہے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، فرمائیے، گھبرائیے نہیں، بسم اللہ فرمائیے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Ghazi. I am from Ireland. بسم اللہ فرمائیے، بسم اللہ فرمائیے۔ I want to recite Salawat for Mawla Hassan alayhi salam. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی وآل محمد۔ وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اس سے اچھی میرے نہیں خیال ہے، اس سے اچھی کوئی منقبت ہو سکتی ہے، درود سے اچھی تو کوئی دعا بھی نہیں ہے۔ اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بہت شکریہ۔ جی قبلہ فرمائیے، اللہم صلی علی محمد جی وآل اس شرط پہ فرماؤں گا کہ ابھی اچھا ایک اور کالر آ گئے ہیں پھر معذرت کے ساتھ۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم قبلہ مولانا، اور آپ کو بھی بھائی سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ اور سب سے پہلے مبارکباد اس ہستی کی جس کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک جہاں جہاں تک ہے خدا کی خدائی، تب تک وہاں وہاں پر ہے حکومت حسین واہ کی۔ واہ 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 واہ۔ تو دو رباعییں اور ایک قبلہ سے سوال کروں گا بسم اللہ بسم کہ اللہ۔ بعد مردن مجھے دیوانہ بنا دے یا رب، تاکہ نامہ اعمال دکھا ہی نہ سکوں، یا کر جی انصار حسینی میں مجھے شامل، تاکہ گناہگاروں کی لسٹ میں آ ہی نہ سکوں۔ الہی آمین۔ دوسری رباعی ہے ارشاد کہ مجلس حسین میں آیا کر، مجلس حسین میں آیا کر، نعرہ علی کا لگایا کر، نعرہ حیدری یا علی علی کے بچڑے نہ چاہیں اگر نذیر، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ جزاک اللہ۔ جی سوال کیا ہے؟ بسم اللہ۔ مجلس حسین میں آ نہیں سکتا، جی جی نعرہ علی کا لگا نہیں سکتا، علی کے بچڑے نہ چاہیں نذیر، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو قبلہ میرا آخر میں ایک سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ کربلا میں جس طرح پیاسا نواسا رسول، بیٹا رسول کا جس طرح شہید کیا گیا، میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے اور آپ سے اور مسلمانوں سے کہ امام حسین کا قصور کیا تھا؟ محمد محمد، تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت خوب بہت خوب، جزاک اللہ۔ قبلہ وہی والی بات کہ جی جزاک اللہ، بسم اللہ کیا فرمائیے گا؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام سے اللہم صلی علی رسول پاک کس قدر محبت کرتے تھے، اور خود اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہاں ان کی کتنی عزت تھی رسول اللہ اکبر۔ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول پاک مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بسم اللہ، اور ایک شخص جو آیا تو اس نے ہرن کا بچہ جو ہے نا وہ آ کے رسول پاک کو تحفے میں دے دیا، وہ شکار کر کے لایا تھا۔ جی تو اس وقت رسول پاک کے پاس امام حسن جو موجود تھے اکیلے، تو وہ جو ہرن کا بچہ آیا تو امام حسن نے کہا نانا جان یہ مجھے دے دے تحفے میں، تو آپ نے وہ ہرن کا بچہ جو ہے وہ اس کو حسن کو دے دیا، امام حسن کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد امام حسین بھی آ گئے، اب جو دیکھا کہ بھائی کے پاس تو ہرن کا بچہ ہے میرے پاس نہیں ہے اور میرے پاس نہیں ہے، تو آئے کہ نانا جان میرا ہرن کا بچہ کدھر ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹے وہ تو ابھی کوئی دے کر گئے شخص دے کے گیا ہے، تو وہ ایک ہی لے کر آیا تھا، تو چونکہ پہلے تیرا بڑا بھائی آیا ہے ادھر تو ان کو دے دیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں نانا جان میرے لیے بھی ہونا چاہیے دے۔ تو ایسے جو ہی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ قریب تھا کہ امام حسن کے اس بھائی چھوٹے کے یعنی امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ اللہ اکبر۔
تو ایسے میں رسول پاک نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے باہر دروازے کے باہر وہ خاک اڑی اور ہرن جو ہے نا جیسے دوڑتے ہوئے جب آئے تو ہرن اور اس کے پیچھے بھیڑیا بھی تھا ایک جی، اور ہرن اپنے بچے کو ساتھ لیے ہوئے آئی جی۔ تو اب اس ہرن نے اپنی زبان میں بتایا، اور رسول پاک ظاہر ہے جی تمام زبانوں کو سمجھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ جب بچہ میرا شکار کر کے لے آیا تو مجھے یہ الہام ہوا کہ لے کے جا فوراً اپنا دوسرا بچہ مسجد نبوی کے باہر، اور تیزی جا، اور اس کے ساتھ میرے پیچھے اللہ نے یہ بھیڑیا بھی لگا دیا، جلدی سے بھاگتی ہوئی تو میں تیزی سے بھاگتی ہوئی ادھر آئی ہوں، اللہ اکبر، تو وہ میں آپ کی خدمت میں یہ تقدیم کرتی ہوں۔ تو ہرن کا دوسرا بچہ جو ہے وہ دے دیا گیا، اور رسول پاک نے وہ ہرن کا بچہ جو ہے وہ حضرت امام حسین کو دے دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک وہ شان ہے، اتنی محبت کے ایک آنسو نہیں ٹپکنے دیا جی، قبل اس کے کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اللہ اکبر، تو ہرنی کو حکم دیا گیا کہ جلدی اپنے بچے کو لے کے جلدی اللہ اکبر مدینے پہنچ۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، جزاک اللہ قبلہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ میں مقصود علی ڈارکی سے بول رہا ہوں۔ بسم اللہ، فرمائیے۔ جناب امام حسین علیہ السلام، جناب قاضی عباس علیہ السلام، اس میں میلاد مبارک ہو، خیر مبارک، خیر مبارک، جزاک اللہ۔ تفصیل سے میرا ایک سوال ہے، اس کے بعد میں شان امام حسین بیان کروں گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ امام حسین واقع کربلا ہوا، نیزے پر امام حسین نے اس زمانے کے مسلمانوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جی بالکل، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ مسلمان بھی تھے۔ 1400 سال پہلے یہ معجزہ ہوا، ان مسلمانوں پر اثر نہیں ہوا۔ آج کا مسلمان وہ سن کر بھی، اور جو ہم پر وہ ساری تہمتیں لگاتے ہیں اور امام حسین کی عبادت سے روکتے ہیں جی، وہ مسلمان قائل نہیں ہوئے تو ہم انہیں کیسے قائل کریں؟ یہ میرا سید سے سوال ہے۔ میں آپ صلوات پڑھیں، میں شان اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ، ارشاد۔ فراز پشت رسالت نبی ہے ماں میں حسین، بڑا بلند مقام حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں حسین، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ۔ دلوں کو ہم نے پتایا تو یہ سراغ ملا، جہاں خدا کا گزر ہے وہیں مقام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جزاک اللہ قبلہ۔ ان کا ایک سوال بھی تھا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ، اچھا کالر نہیں ہے جی، بسم اللہ، فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ جی ایسا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے چند مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اور جو مشہور روایت ہے وہ کہ زید بن ارقم جو ہیں صحابی رسول، وہ روایت کرتے ہیں رسول پاک کے اس نواسے کہ جب شہید کر دیا گیا اور ان کا سر کاٹ کے نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، تو یہ سر جب کوفہ میں آیا ہے تو میرے گھر کے سامنے سے جب گزرا ہے، تو چونکہ 2 منزلہ مکان اوپر بالکونی میں وہ کہتے میں بیٹھا تھا، تو اس وقت میں نے سر اقدس کو دیکھا، تو اس وقت یہ سورہ کاف کی جو تلاوت کی گئی ہے، تو اس موقع پر اور 1-2 موقع اور پہ، یعنی ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سارا اقدس جو مسلسل لوگ آ رہے ہیں تو سن رہے ہیں اور وہ ہونٹ ہل رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، نہیں تھا، چند مرتبہ تھا۔ جی بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے متعلق کہا گیا کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھی ہر وقت امام حسین کا سر
وہ پڑھ رہا تھا. البتہ یہ جو قتل کرنے والے ان خبیثوں کو یہ تو پتہ تھا کہ امام حسین جو ہیں یہ رسول پاک کے نواسے ہیں. اس سے تو کوئی بڑا اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ ان کو پتہ تھا. اور خود امام نے فرمایا تھا کہ دیکھو روئے زمین پر میرے سوا کوئی رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے. تو لہٰذا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ جب انسان بدبخت ہو جائے تو پھر اس کے سامنے کتنے بھی معجزے آئیں وہ ظاہر ہے نظر نہیں آتا, وہ نہیں اس کو یعنی اس سے اتنا ہی نہیں کرتا چونکہ اس کے دل پر مور لگ چکی ہوتی ہے, ضد میں ہوتا ہے شیطان. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے شام میں وہ جو بوڑھا ملا تھا امام زین العابدین کو, تو اس نے کہا تھا کہ اللہ نے امیر المومنین یعنی یزید کو کہہ رہا ہے اس کو فتح دی اور تمہیں اس طرح سے نعوذ باللہ رسوا کیا. تو آپ نے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو آپ نے فرمایا یہ ذی القربہ جو ہے ہم ہی ہیں. اور اسی طرح دوسری آیت انما یرید اللہ, یہ دوسری آیتیں پڑھی تو آپ نے فرمایا وہ ذی القربہ اور اہل بیت ہم ہیں. تو اس کی سمجھ میں آ گئی بات, ٹھیک ہے, پتہ چل گیا اس کو. اور اس کے بعد اس نے اپنے سر سے ماما نیچے پھینکا اور اس نے توبہ کی اور شہید کر دیا گیا, پتھر مارا. لہٰذا ایسے لوگ بھی موجود تھے. جی بے شک, جزاک اللہ. قبلہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام قبلہ, میں احسن بول رہا ہوں ناروے سے. ارشاد, بسم اللہ فرمائیے. بسم اللہ. آپ کو اور مولانا صاحب کو اور تمام دیکھنے سننے والوں کو جشن مبارک ہو. خیر مبارک, خیر مبارک. بسم اللہ, بسم اللہ فرمائیے. میں ایک منقبت پڑھتا ہوں. ارشاد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ٹکرانے کو باطل سے جگر دیتے ہیں عباس, دل گرمی ایثار سے بھر دیتے ہیں عباس. بے شک. ٹکرانے کو باطل سے جگر دیتے ہیں عباس, دل گرمی ایثار سے بھر دیتے ہیں. بس سبحان اللہ. مدحت کے لیے ہم فقیران ادب کو, مدحت کے لیے ہم فقیران ادب کو, ارتاس قلم نغد نظر دیتے ہیں عباس. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل سے جگر دیتے ہیں عباس. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے سے سخنور کے دید رات سخن کو, مجھے سے سخنور کے دید رات سخن کو, اللہ اکبر. مداحی سرور کا ہنر دیتے ہیں عباس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹکرانے کو باطل سے جگر دیتے ہیں عباس. سبحان اللہ. ایک بار تو آواز تو دے حسرت پروان, ایک بار تو آواز تو دے حسرت پروان, کو بھی سرمایہ پر دیتے ہیں عباس. اللہ اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایثار سے بھر دیتے ہیں عباس. اللہم صلی. ٹکرانے کو باطل سے جگر دیتے ہیں عباس. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. محترم ناظرین, ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے جشن ولادت کے حوالے سے مولا حسین اور مولا عباس کے. ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے.